کوشچن یہ کیا تھا کہ انہوں نے کوئی بیٹی گود لی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا میں اس کو اپنا نام دے سکتا ہوں؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کے لیے تو ضرور ارشاد فرمایا ہے. ایسی تعلیم براہ راست میری نگاہ سے نہیں گزری کہ آپ کے بچہ ہوا، آپ نے بہن کو بچہ دے دیا، بھائی کو بچہ دے دیا کہ ان کے ہاں بچے نہیں ہو رہے. اس طرح اپنے بچوں کو اپنی شفقتوں اور محبتوں سے محروم کر کے آپ دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں. اس طرح اپنے بچوں میں محبت کے سلسلے میں آپ عدل و انصاف تو نہیں کر پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد میں انصاف سے، عدل سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں. یعنی ایک بچے کو اگر پیار کریں، دوسرے کو کریں. ایک کو 2 بوسے دیے تو اس کو بھی 2 مرتبہ پیار کریں. اور ہم صرف اس میں یہ بعض اوقات بہرحال میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں کہ چلیں آپ نے محبت میں دے دیا ہوگا کہ بہن کے بچہ نہیں ہے، لیکن ہم اس میں 2-3 مقاصد بڑے شامل کر لیتے ہیں. ایک یہ کہ خرچہ بچ جائے گا ہمارا، دوسرا ان کی وراثت ہمارے پاس بچے کے پاس آ جائے گی. اس طرح کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں اور اس میں اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ شوہر نے بچے کو حوالے کیا. ایک بہن نے مجھے خود بتایا کہ جس کے حوالے کیا نے اپنی بہن کو دے دیا. وہ جب ملنے آتی ہے تو بچے کو لے کر ہی نہیں آتی گھر کے اندر کہ نہیں آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور یہ کوئی پیار کرے تو بچہ اس سے مانوس ہو جائے. وہ اس کو گھر پہ چھوڑ کر آتی ہے اور یہاں ماں تڑپتی رہتی ہے. یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ اپنے ایک بچے کو ماں سے محروم کر دیا جائے. علماء نے تو یہاں تک بیان فرمایا اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو شوہر بچے کو، اگر بچہ باپ کی کسٹڈی میں بھی آ جائے تو باپ اس کو سٹی سے اتنے دور نہیں لے جا سکتا کہ ماں اس سے مل ہی نہ سکے. اسے واجب ہے کہ اسی شہر کے اندر رہے، اتنے قریب رہے کہ ماں جا کے ہفتے میں یا 2 دن میں جتنا کورٹ جیسے بعض اوقات فیصلہ کرتی ہے ماں آسانی سے مل سکے. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم نے جب غلام 2 بھائی ہو نا چھوٹے کم سن، فرمایا ان کو علیحدہ علیحدہ مت بیچو کہ جدا ہو جائیں گے تو پھر یہ غم محسوس کریں گے. ہمارے یہاں اپنے بچوں کو لے کر دے دیتے ہیں. پہلی تو یہ چیز ہے، اس پہ توجہ کیجئے. ایسے سے میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں مفتی صاحب جب ہمیں دے دیا کسی کو، ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں ماں باپ کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے اجنبی. اور جو پہلے بچے ہیں ان کے جو اسی کے بہن بھائی انہیں شفقت اور پیار دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایسا رویہ جیسے بالکل اجنبیوں والا رویہ. یہ بچہ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر اپنے حق کے معاملے میں محرومی کا شکار ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں میدان معاشر میں آپ کی گرفت نہیں ہوگی؟ یہ بعد میں پتہ چلے گا. ہم لوگ غلط چیزوں کو رائج کر دیتے ہیں، بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے، بغیر علماء کی رائے لیے فیصلے کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے شدید نقصان کا سبب بن جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کسی کا بچہ جب آپ لیں گے تو اپنے آپ کو اس کا والد نہیں کہہ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جہنم کی وعید بیان کی ہے کہ جو غیر باپ کو اپنا باپ کہے وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے چونکہ ڈاکومنٹیشن کرنی ہے اور اصل باپ کا بار بار آنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ سرپرست کے خانے میں اپنا نام لکھوا